باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، یہ ایمان والوں کے نام 23واں خطاب ہے۔ اور ایمان والوں کو مخاطب کر کے حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ خذوا حذرکم، کہ اپنا بچاؤ جو ہے اس کے لیے تیاری کرو۔ خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ پکڑو۔ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، پس نکلو متفرق ہو کر، الگ الگ گروہوں میں ہو کر، الگ الگ ٹولیوں میں ہو کر، یا سب مل کر۔ گویا مسلمانوں کو نور بصیرت سے کام لینے کی ایک خصوصی ہدایت کی جا رہی ہے کہ من حیث القوم، دوسری قوموں سے چکنا رہنا چاہیے تمہیں۔ کسی کو دھوکہ بالکل نہیں دینا چاہیے، اور حد المقدور دھوکہ کھانا بھی نہیں چاہیے۔ کمانڈر ہو یا حاکم ہو تو حاکم وقت کی، اس کمانڈر کی کمان میں رہتے ہوئے، حکومت میں رہتے ہوئے، اس کے حکم کا انتظار کرتے ہوئے، جو ہی حکم آئے اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات کہ جب ضرورت پڑ جائے تو اپنے آپ کو جنگ تک کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے، کیونکہ یہ جان جانے والی چیز ہے۔ تو کہیں اگر ضرورت پڑ جائے ایسی، تو اس کے لیے بھی انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بلا شبہ بعض تم میں سے، لمن، البتہ وہ شخص ہے، لَيُبَطِّئَنَّ، کہ وہ لازمی دیر کرے گا اس معاملے میں، یعنی اس تیاری میں وہ دیر کرنے والا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، وہ جو دیر کرنے والا ہے وہ اگر پہنچ جائے تم کو کوئی مصیبت، قال کہتا ہے، قد انعم اللہ، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے، اذ لم اکم معہم شہیدا، کہ جب ان کو ایک مصیبت کا وقت آیا ہے تو اس وقت میں ان کے ساتھ نہیں تھا، ان کے پاس حاضر نہیں تھا۔ حالانکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ چھلنی اور چھاج کا کام کیا ہے۔ چھلنی اور چھاج کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ تاکہ صاف ستھرا غلہ اور خراب غلہ دونوں الگ الگ کر دیے جائیں۔ تو چھلنی اور چھاج میں دانے کے بعد جو اس غلے کی صورتحال ہوتی ہے، وہ اس کے لیے ایک تکلیف دہ ایک لحاظ سے صورتحال ہے، اس کو چھاٹا جاتا ہے، اس کو چھانا جاتا ہے۔ تو مومن اور مسلمان کے لیے بھی یہ وقت جو قتال کا ہے، جنگ کا ہے، لڑائی کا ہے، وہ دراصل وہ چھلنی میں پڑا ہوا ہے، چھاج میں پڑا ہوا ہے۔ تو جس طرح چھلنی اور چھاج کے استعمال کے بعد وہ جو صاف ستھرا غلہ نکلتا ہے، وہ اپنی ایک الگ ہی پہچان اور قدر و قیمت رکھتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب مسلمان بھی کسی ایسی چھلنی اور چھاج سے نکلتا ہے، اس طرح کی
مصیبتوں میں اوپر نیچے رہ کر، تکلیفوں پر تکلیفیں اوپر نیچے گر کر پڑھ کر برداشت کرتا ہے، تو اس کے بعد جو اللہ کے فضل و کرم سے صحیح صاف اور مومن لوگ نکلتے ہیں وہ اپنی ایک الگ ہی اللہ کے ہاں قیمت اور قدر رکھتے ہیں۔ تو اس کو بتایا گیا ہے کہ اگر مصیبت آ جائے تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے، حالانکہ یہ بات تو صحیح نہیں ہے، وہ تو جو اس میں معاملہ میں کام آنے والے ہیں وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہیں، اور جو بچ نکلے ہیں وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہیں۔ وَلَئِنْ أَصَابَتْكُمْ فَضْلٌ، اگر اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچ جائے، من اللہ کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ، البتہ کہتا ہے، لَيَقُولَنَّ، البتہ کہتا ہے، كَأَن لَّمْ تَكُن، گویا کہ نہ تھی، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ، درمیان تمہارے اور درمیان اس کے، مودۃ، دوستی، یا لیتنی، کاش کہ ہوتا میں، کن تو ساتھ تمہارے، ساتھ ان کے، معہم، ساتھ ان کے، فافوز فوزا عظیما، تو اس کامیابی میں بھی شامل ہو جاتا جو بڑی کامیابی ہے۔ فلیقاتل، پس چاہیے کہ لڑیں، فی سبیل اللہ، بیچ راہ اللہ کی، کہ الذین، وہ لوگ، یشرون الحیات الدنیا، جو خریدتے ہیں دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ، آخرت کے بدلے، وَمَن یقاتل، اور جو شخص لڑے، فی سبیل اللہ، بیچ راہ اللہ کی، کہ فیقتل، بس وہ قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، شہید کر دیا جائے، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، فرمایا فسوف نؤتیہ، پس جلدی دیں گے ہم اس کو، اجر عظیما، بڑا اجر۔ یعنی ایسے لوگ جو کام آ گئے، قتل ہو گئے، شہید کر دیے گئے، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو گئے، اور اگر وہ غالب آ گئے اور بچ کر واپس آ گئے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی کامیاب ہو گئے، اور ان کے لیے اجر جو ہے وہ بہت بڑا اللہ رب کریم نے تیار رکھا ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے واسطے تمہارے، لا تقاتلون، کہ نہیں لڑتے تم، فی سبیل اللہ، بیچ راہ اللہ کی، کہ تمہارے لیے کیا ہے کہ تم اللہ کے راہ میں نہ لڑو، کہ کس وقت، فرمایا والمستضعفین، اور واسطے کمزور، من الرجال، مردوں سے، والنساء، عورتوں سے، والولدان، اور بچوں سے، الذین، وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال ہم کو، من هذه القریۃ الظالم اہلها، ایسی شہر سے، ایسی بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو اکثریت لوگوں کی جو ہجرت کر سکنے کے قابل تھے وہ تو کر گئے، لیکن وہ مردوں میں جو بوڑھے، بزرگ، بیمار، یا ان میں سے وہ عورتیں اور بچے جو پابہ زنجیر ہیں، جو کئی حالات کی وجہ سے مجبور ہیں، ہجرت نہیں کر سکے، تو ان کی جو پوزیشن ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان حالات میں قید و بند لوگ جو ہیں ان کو آزاد کرانے کے لیے جو مطلب اللہ کی طرف سے حکم ہے وہ یہ تھا کہ قتال اب جاری کر دیا جائے تاکہ ان لوگوں کو آزاد کروایا جائے۔ اور یہ قوموں پر لازم ہوتا ہے، اگر کوئی مسلمان قوم کسی بھی جگہ پر اس طرح قید و بند کا شکار ہو جائے تو باقی مسلمان جو آزاد حکومتیں ہیں ان کا حق ہے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کر کے ان کو آزاد کروائیں۔ اسی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ جو جاری ہوا تو ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، تو ظاہر ہے وہ جنگ و جدل کے ساتھ ہی تھا، اس کے سوا نہیں تھا۔ اللہ توفیق دے سمجھنے کی۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ قتال والا معاملہ، اور دوسرا ان کی دعاؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ دعا کیا ہے؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی بستی کبھی بھی خود بستی متبرک نہیں ہوتی، اس کے رہنے والے لوگوں کا کردار اس کو متبرک کرتا ہے، اور اسی طرح کوئی بستی ویسے ظالم بستی نہیں ہوتی
بلکہ اس کے رہنے والے لوگوں کا کردار اس کو ظالموں کی بستی کر دیتا ہے۔ اور یہ ظالموں کی بستی بن گئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، تو ظاہر ہے ان کا ظلم کا شکار ہو کر ہی ہجرت بھی کی تھی، تو اس لیے کہا جا رہا ہے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا، اور کر واسطے ہمارے اپنی طرف سے کوئی دوست، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور اللہ تو ہی ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار پیدا فرما دے۔ الذین، وہ لوگ، یہ آمنو، جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لڑتے ہیں بیچ راہ طاغوت کی، شیطانوں کی۔ یہ طاغوت کیا ہے؟ ہر حدود شکن، ہر سرکش کو طاغوت کہا جاتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو غیر اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ ہے، اس کو پوجا جائے تو وہ طاغوت ہے۔ اس میں پوجا پاٹ صرف یہ عبادت کے لحاظ سے یہ بت جو بنائے گئے تھے ان کی طرف فوراً ذہن چلا جاتا ہے، تو وہ پوجا پاٹ تھی جو کی جاتی تھی، یعنی ان کو سجدہ سلام کرنے کے لیے۔ اور یہ جو باقی سارے معاملات زمانے کے حالات کے مطابق ہیں، کل پرسوں کے سبق میں بھی آپ نے بات سنی تھی، اللہ سمجھنے کی توفیق دے کہ یہ جتنے وڈیرے ہیں وہ سارے جب اللہ کا حکم نہ سمجھتے ہوں، ان کے پیچھے اگر کوئی چلے تو وہ سارے طاغوت ہی کا پیچھا کرنے والے ہیں۔ اور اللہ رب کریم نے مومنوں کو خصوصی طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جب تک تم طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان نہ رکھو، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان کی تکمیل تب ہوتی ہے پہلے طاغوت کا انکار کیا جائے، یعنی ہر وہ حدود شکن اور سرکش جو ہے اس کا پہلے انکار کریں، پھر اللہ پر ایمان لائیں، تو یہ اصل کام ہے۔ فرمایا کہ یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو لڑتے ہیں بیچ طاغوت کی راہ کے، فقاتلوا اولیاء الشیطان، وہ لڑتے ہیں شیطان کے ساتھی بن کر، فقاتلو، پس لڑو، اولیاء شیطان، دوستو شیطان کے سے، ان کید الشیطان، بلا شبہ مکر شیطان کا کانا ہے ضعیفہ، کمزور۔ اللہ رب کریم ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک درخواست ہے کہ اس وقت جو حالات کی خرابی بنی ہوئی ہے قومی طور پر پوری دنیا کے اندر، بلکہ بیماری کی، وہ بہرحال بہت سارے لوگ اس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے شہروں کے اندر بھی بہرحال حالات بہت خراب ہیں۔ گجرات میں کتنے ساتھی اس وقت ہاسپٹل میں پڑے ہیں جن کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، وینٹیلیٹر پر ہیں۔ اللہ رب کریم سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو ایسی وبائی امراض سے محفوظ رکھے، اور سب کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا